اللہ اتنے جاتے سوال سے محبت کی شہادت حضرت امیر المومنین علیہ السلام تو باہر آ گئے نا، سست ہیں آپ، روزے سے تھے ہے نا، اور روزہ رکھنے کے بعد جو ہے نا روزے کے بعد بھی ہے نا بیٹھنا سخت ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے نا۔ پڑھ دیجیے، ایک صلوات پڑھ دیجیے، تھوڑا پڑھ دیا ہے نا۔ تو اسی سلسلے سے کہ کچھ ذکر کی مولا کائنات کی جو حیات طیبہ ہے کہ اگر انسان غور کرے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر طریقے سے امام نے پوری دنیا کو پیغام دیا ہے، پوری دنیا کو پیغام دیا، یہاں تک کہ جو غیر ہیں خلیل جرجان اور دیگر عیسائی جو دانشور وغیرہ ہیں، انہوں نے بھی مطالعہ کیا مولا کائنات کی حیات طیبہ کا، نہج البلاغہ کا، یعنی یہاں تک کہ خلیل جرجان نے کہا کہ اے زمانہ، بہت دقیق بات ہے، اے زمانہ تیرا کیا بگڑ جاتا اگر ہر زمانے کو وہی علی اور وہی ذوالفقار۔ پڑھیے صلوات محمد، ہر زمانے میں ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے مولا کائنات نے جو دنیا کو پیغام دیا ہے، اور مولا کائنات کی ولایت اور امامت کا مسئلہ ایسا ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ مولا کائنات شب ہجرت سو رہے ہیں، تلوار کھینچی ہوئی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ دشمن جو ہے سامنے ہے، حملہ کرنا چاہتا ہے، قتل کرنا چاہتا ہے، تو پھر انسان کو نیند نہیں آتی ہے۔ لیکن مولا کائنات جو ہے شب میں سوئے، لیکن اس کا ایک راز جو ہے کب کھلا معلوم ہے آپ کو؟ بات بہت دقیق ہے، کب کھلا؟ 36 ہجری میں، 36 ہجری میں جو ہے اس کا راز کھلا کہ جب مولا علی کی ظاہری حکومت ہوئی تو چند افراد جو ہے وہ مولا کائنات سے ملنے آئے، تو دوپہر کا وقت تھا، تو آئے، تو آنے کے بعد جو ہے وہ بیٹھ گئے، کہا کہ ابھی جو ہے دوپہر ہے، مولا جو ہے وہ استراحت کر رہے ہوں گے، آرام کر رہے ہوں گے، لہٰذا ابھی بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑا وقت گزر جائے، شام وغیرہ ہو جائے تو پھر امام سے ملیں گے، گفتگو کریں گے، بات کریں گے، جو ہمارے مسائل ہیں امام سے دریافت کریں گے۔ اور آئے، اور آنے کے بعد بیٹھ گئے۔ اب جب بیٹھ گئے تو مولا کی کنیز آئی، اور آنے کے بعد کنیز نے آواز دیا کہ مولا تمہیں بلا رہے ہیں۔ سمجھ گئے امام کسے کہتے ہیں؟ امام اسے کہتے ہیں کہ جو دیوار کے ادھر کی بھی سن لے، ہے نا، وہ جو ہے امام ہے حاکم، وہ نہیں جو صلوات پڑھے محمد والے ماما نا، کہ جو دیوار سے ادھر دیکھ کر جو ہے نا وہ بتائے، تو وہ نہیں۔ تو جب یہ ہوا، کنیز نے کہا کہ امام نے بلایا، تو امام نے کہا کہ جب تم آئے تھے تو بیٹھ کیوں گئے، ہم سے ملا کیوں نہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ مولا ہم نے یہ سوچا کہ آپ جو ہے اس وقت سو رہے ہوں گے، لہٰذا خلل نہ ہو۔ تو امام نے کہا کہ دیکھو اگر ہم سو جائیں گے تو پھر جو ہے عوام کا خیال کون رکھے گا؟ عوام کا خیال کون رکھے گا؟ مولا آپ جو ہے کہہ رہے ہیں اگر سو جائیں یعنی رات میں عبادت کرتے ہیں اور دن میں بیدار رہتے ہیں کہ معاشرے کا خیال رکھے، اور مولا ادھر جو ہے شب ہجرت رات میں سو رہے ہیں، یعنی مولا نے بتایا کہ دیکھو نبی کی حفاظت کرنا یہ بھی ثواب ہے۔
نبی کی حفاظت کرنا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی جو ہے ثواب ہے۔ تو اب آپ دیکھیں گے جب 25 سال تو ظاہر سی بات ہے مولا نے کس طریقے سے زندگی گزاری، لیکن جب کوفے کی طرف آئے اور لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ مولا کائنات آ رہے ہیں، اب مسجد میں جو ہے ایک ازدحام، مسجد میں ایک ازدحام ہے کہ آج جو ہے مولا آ رہے ہیں اور ظاہری حکومت ہے، اب جو ہے ہم مولا کائنات کے پیچھے نماز پڑھیں گے پہلے ہی سے، مثلا جو ہے ظہر کے وقت آئیں گے تو صبح کے بعد جو ہے وہ پہلے ہی سجدے کا تسبیح رکھ دیا ہے نا، بعض جو ہے بیٹھ گئے ہلے ہی نہیں ہے، بعض جو ہے بیٹھے رہے کہ ایسا نہ ہو کہ جگہ نہ ملے، لوگ جو ہے منتظر ہیں، لوگ بعض جو ہے نا کئی قسم کے افراد تھے نا، بعض وہ ایسے تھے کہ جو وہ جنگ وغیرہ پہ گئے تھے، بعض جو ہے سفر وغیرہ میں ایک زمانے سے تھے، بعض جو ہے دیگر شہر سے اور دیگر ممالک سے آئے تھے، ہر قسم کے افراد آئے ہوئے تھے۔ اب وہ انتظار کر رہے تھے، اب وہ سوچ رہے تھے کہ ایسے تھوڑی آئیں گے جس طریقے سے دنیا کے حاکم چلتے ہیں، لاہو لشکر اور خادم و سپاہی اور فلاں اور تمام جو ہے ہٹو بچو سب رہتا ہے نا، یہ جو ہے اسی طریقے سے آئیں گے، آگے پیچھے لشکر ہوگا، ایک جو ہے شور ہوگا، غل ہوگا، ہٹو بچو تمام چیزیں جو ہے، اور سب جو ہے منتظر تھے، بعض جو ہے یہی سوچ رہے تھے کہ اسی طریقے سے آئیں گے، اس لیے کہ یہ جو ہے مولا کو ظاہری حکومت مل گئی۔ اب اسی طریقے سے لوگ سوچ رہے تھے، کیا دیکھا کہ تھوڑی دیر میں مولا آ گئے، اب جو آ گئے تو مولا جو ہے قریب ہوئے، ایک شخص تھا تو مولا نے کہا کہ ہمیں جانے دو، کہا ایسے کیسے جانے دیں گے آپ کو، پہچانتا نہیں تھا، کہا کہ ہم جو ہے 2 گھنٹے سے یہاں جو ہے ہم کھڑے ہیں لائن لگا کے اور اب بعد میں آئے اور جانے دو، ایسے کیسے ہم جانے نہیں دیں گے، آپ جو ہے یہیں کھڑے ہوئیے، جہاں جگہ ہے وہاں کھڑے ہو جائیے۔ تو امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ کھڑے کیوں ہو، کہا مولا علی آ رہے ہیں، تو کیا ہوگا، کہا نماز پڑھنے کے لیے، تو کہا کہ انہیں پہچانتے ہو، کہا کہ نہیں پہچانتے، کہا نہیں پہچانتے ہم ہی مولا ہیں۔ وہ دنگ آ گیا، کہا کہ ہم نے تو سوچا تھا کہ سپاہی وغیرہ ہوں گے آگے پیچھے سب جو ہے، اور اس طریقے سے لاہو لشکر کے ساتھ جو ہے آپ آئیں گے اور اس طریقے سے، اور آپ جو ہے بہرحال اب جو ہے معلوم یہ ہوا تو مولا علی آگے آئے۔ اب آگے آنے کے بعد جو ہے مولا علی نے نماز پڑھائی۔ اب جو نماز پڑھائی تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ انہوں نے وہی نماز پڑھائی جو رسول اسلام پڑھایا کرتے تھے۔ تو بہرحال ہے نا، چند سال کے بعد جب یہ کیفیت ہو گئی تھی تو آج 1400 سال کے بعد کیا ہو گئی ہوگی، بہرحال ہے نا، جان دی ادھر بحث میں نہیں جانا ہے، نہیں تو پھر 11 بج جائے گا۔ اچھا آپ بھی سمجھتے ہیں خوب ایسے ہوا مارتے ہیں، نہیں ہے، موضوع مواد ایسا ہے کہ اگر پھیلایا جائے تو ہے نا، اس میں ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، موادی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ تو بہرحال اب جو ہے مولا علی منبر پہ گئے، یعنی جو حق تھا حق وہاں پہنچ گیا، سمجھے آپ، اور آئے، اور آنے کے بعد مولا علی نے کہا کہ سلونی سلونی، یعنی سوال کرو، جسے جو پوچھنا ہے وہ دریافت کرے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر شخص جو ہے یہ دعویٰ کر بھی نہیں سکتا ہے نا، بہت سے کیے ہے نا، دعویٰ کیے لیکن اسی وقت جو ہے پھنس گئے ہے نا، پوچھ دیا ہے نا کہ جناب آدم نے حج کیا یا نہیں کیا، تو جو سر مڈے تھا نائی کا نام بتائیے ہے نا، جو جناب سلیمان نے جو چونٹی لیا تھا وہ نر تھی یا ہے نا مادہ تھی ہے نا، پوچھ دیا، جوزی سے بھی پوچھ دیا، بتائیے آپ کے امامے میں کتنی پیچ ہے، بتا ہی نہیں پایا ہے نا، بڑا وہ بھی الگ ایک مسئلہ ہے۔ تو بہرحال مولانا نے سوال کیا کہ جسے جو سوال کرنا ہو وہ سوال کرے، جسے جو پوچھنا ہے پوچھے۔ اتنے میں ایک شخص کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہونے کے بعد سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ اس وقت جبریل کہاں ہے۔ اب جو ہے مولا علی نے یہ کہا کہ دیکھو، ایک ہی لمحے میں کہا ہم نے جو ہے آسمان تک دیکھا، زمین تک دیکھا، دائیں بائیں چاروں طرف دیکھا، ہمیں جو ہے
کہیں جبریل نظر نہیں آئے، ہے نا، تم ہی جبریل ہو، تم ہی جبریل ہو۔ تو اب جیسے ہی کہا تو جبریل نے جو ہے چھت سے، یعنی چھت جو ہے ہٹ گئی، چھت سے نکل گئے، ہے نا، چھت سے تعجب نہ کریے گا، ہے نا، کہ فاطمہ بنت اسد علی کی وجہ سے جب پتھر ٹوٹ جاتا ہے نا، یہ جو ہے علی کا شاگرد ہے نا۔ اچھا ایک چیز اور ہے، بہت دقیق بات ہے، یہ جناب جبریل چاہتے تو دروازے سے چلے جاتے، ہے نا، دروازے سے جانا چاہیے، دروازے سے اگر جاتے تو کہتے لوگ کہ دیکھو یہ علی نے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ تم آنا۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ کہتے ہیں پہلے ہی پیسہ ویسا دے کر طے کر لیا تھا کہ تم آنا، ہے نا، اس طریقے سے پوچھنا پھر دروازے سے نکل جانا، ہے نا، تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں نا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اس سے یعنی چھت کے ذریعے سے پھر چلے گئے، ہے نا، تو سلونی کا دعویٰ جو ہے اس طریقے سے۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد جو ہے امام نے تمام حکم نافذ کیا کہ دیکھو تم جو ہے وہ آزاد ہو، اور حکم خدا کو نافذ کیا، حکم خدا کو بتا دیا کہ دیکھو جو بھی کوئی خطا کرے گا اس کے لیے جو ہے یہ حکم ہے، یہ قصاص ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے مولا علی نے واضح کر دیا، بتا دیا۔ تو اس میں سے وہ ایک تو برابر سنتے رہتے ہیں، وہ چور جو انگلیاں کاٹی گئی سنتے رہتے ہیں نا، جانے دیجیے اس کو، ہے نا، برابر سنتے رہتے۔ تو یہ کہ انگلیاں کاٹی گئی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو حکم اور قصاص تمام چیزوں کو مولا نے جاری کیا، تو لیکن جو ہے امامت کا، ولایت کا مسئلہ ایسا ہے کہ ایک شخص جب مولا سے پہلے، ہے نا، جب دوسرے حاکم تھے تو ایک شخص نے شراب پی لیا، دوسری جگہ کا تھا، دیہات وغیرہ کا، شراب پی لیا اور جرم ثابت ہو گیا۔ آیا کہ تم نے شراب پی ہے؟ کہا ہم نے شراب پی ہے۔ کہا کیوں شراب پی ہے؟ کہا اللہ کی نعمت ہم نے پیا، اس سے تم سے کیا لینا دینا؟ اب حاکم وقت ناراض ہو گیا کہ دیکھو شراب پیا ہے اور جو ہے ہم سوال کر رہے ہیں تو یہ اکڑ رہا ہے نا، اکڑ رہا ہے۔ کہا کہ تمہیں معلوم ہے ابھی جو ہے حج جاری ہوگا، ابھی تم نے شراب پی ہے، حج جاری ہوگا۔ کہا ایسے کیسے ہو جائے گا، حج جاری کر دو گے؟ ایسے کیسے، ہم نے شراب پی ہے، اس سے تم سے کیا لینا دینا؟ اب جو ہے فوراً اس نے حکم دیا، حکم دیا کہ اسے سزا دی جائے۔ تو ایک شخص جو ہے دوڑتا ہوا مولا کے پاس آیا، کہا مولا ایک شخص جو ہے نا دوسرے علاقے سے آیا ہے اور اس نے کہا کہ ہم نے شراب پی ہے، حاکم نے کہا کہ اسے قتل کر دیا جائے اور یہ مسئلہ ہے۔ اب جو ہے مولا علی فوراً آئے اور آنے کے بعد مولا نے کہا کہ اس پہ حج جاری نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ مولا یہ جو ہے خود اقرار کر رہا ہے کہ ہم نے شراب پی ہے۔ اس نے کہا ہاں ہم نے شراب پی ہے، ہم نے جو ہے شراب پی ہے۔ تو امام نے کہا کہ رکو، ابھی جو ہے حج جاری نہیں کیا جائے گا۔ سنیے گا، بہت دقیق بات ہے نا، ابھی جو ہے حج جاری نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد امام نے بلایا، یعنی رسول اسلام نے جو ہے معین کر دیا تھا نا کہ جو قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی نماز کے لیے، دیگر احکامات کے لیے، دیگر جو حرمت کی چیز ہے، تو امام نے بلایا اور بلانے کے بعد جو ہے لوگوں سے بھی سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ حرمت کی جو آیت ہے کہ شراب پینا جو حرام ہے، اس آیت کو جو ہے اس کے علاقے تک پہنچائی گئی یا نہیں، یعنی بیان کیا گیا یا نہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس دیہات میں یا یہ جہاں رہتا ہے وہاں تک جو ہے یہ حرمت والی آیت جو حکم آیا تو وہاں تک یہ بات نہیں پہنچی۔ اس سے بھی سوال ہوا تو معلوم یہ ہوا کہ ایسا کوئی نہیں آیا تھا، اور جو آیت پہنچاتے تھے تو اس نے بھی کہہ دیا کہ نہیں، وہاں تک ہم جو ہے نہیں گئے۔ سمجھ گیا؟ مولا نے کہا کہ اس پہ حج جاری نہیں ہوگا، یعنی بعض جو آیتیں تھیں جو پروردگار کا حکم آیا ہے نا کہ مثلا نماز کا حکم یا روزے کا حکم یا شراب کی حرمت کا حکم، تو معلوم یہ ہوا کہ 100 شہر 200 شہر علاقے میں پہنچا نا، کہیں تک جو ہے وہ حکم اس وقت تک نہیں پہنچا۔ لیکن جو ہے امامت اور ولایت کا مسئلہ ایسا ہے کہ 1,24,000 کے مجمع میں رسول اسلام نے اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اور حکم ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک،
ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. یہ آیت نازل ہوئی اور جو ہے رسول اسلام نے امامت اور ولایت کا اعلان کیا. جب اعلان کر دیا تب آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی رضیت لکم الاسلام دینا. کہ دین جو ہے کامل ہو گیا, نعمتیں تمام ہو گئی, دین کامل ہو گیا, اللہ راضی ہو گیا. سمجھ گیا؟ تو کیا حقوق والدین ادا کرنے سے اللہ راضی نہیں ہے, نماز پڑھنے سے اللہ راضی نہیں, روزہ رکھنے سے اللہ راضی نہیں ہے, زکوٰۃ دینے سے اللہ راضی نہیں ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جب تک ولایت کا اعلان نہ ہو جائے اللہ راضی نہیں. تو بڑا اہم مسئلہ ہے. تو بہرحال کہ مولا کائنات نے اس طریقے سے حکم دیا کہ عدل نافذ ہوگا اور عدل و انصاف نافذ ہوگا. ظاہر سی بات ہے کوئی کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا. خود جو ہے مولا علی نے وہ جوتی جو ٹاک رہے تھے نا, جب سوال کیا تو بتا دیا نا کہ یہ تمہاری یہ حکومت کی کوئی قدر نہیں اس کی, ہماری جوتی کے آگے ہے نا کہ عدل انصاف. یہاں تک کہ مولا نے یہ کہہ دیا کہ اگر ایک چونٹی ہو اور اس کے دانے میں, اس کے منہ میں دانے کا ایک ٹکڑا بھی ہو ہے نا, تو ہم اسے جو ہے نا نہیں چھین سکتے, ظلمن نہیں چھین سکتے. ہم تو چیونٹی کو روت دیتے ہیں. پڑھیے سلوات. تھک گئے کیا آپ؟ آگے سمیٹ دے رہے ہیں ہے نا, سمیٹ دے کہیے, زبردستی نہیں ہے. پڑھیے سلوات پڑھیے. تو نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھیں کہ عدل اور انصاف یہ ایسی چیز ہے, اور عدل کے برعکس کیا ہے؟ ظلم ہے. عدل کے برعکس جو ہے وہ ظلم ہے نا, ظلم ہے. اب یہ بھی ظلم ہے کہ اگر جو ہے کسی شخص کو وہاں بیٹھا دیا جائے جہاں چپل اتارے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ظلم ہے نا, ظلم ہو گیا نا. اگر بیوی کو نوکرانی سمجھا جائے تو ظلم ہے نا. اگر بچوں کا جو ہے تعلیم وغیرہ کو نفقہ کا نہ خیال رکھا جائے, یہ ظلم ہے. سب ظلم کی بھی جو ہے کئی اقسام ہیں, ظلم ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ایسا عادل, نوشیروان عادل, وہ تھا بت پرست, آتش پرست تھا, لیکن تھا عادل. وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے ظلم نہیں کرتا تھا. خود رسول اسلام نے فخر کیا ہے نا کہ انا تولد, یعنی ہماری جو ولادت ہوئی ہے, ولادت ہوئی ہے وہ نوشیروان عادل کے زمانے میں. نوشیروان بادشاہ عادل تھا, تو رسول اسلام نے فرمایا کہ ہماری ولادت جو ہے اس دور میں, اس زمانے میں ہوئی ہے کہ نوشیروان عادل جو بادشاہ تھا تو وہ عادل تھا ہے نا. وہ جو ہے آتش پرست تھا, اس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا, لیکن لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا تھا نا, ظلم نہیں کرتا تھا. شیخ عباس قمی نے, انہوں نے بھی لکھا ہے کہ نوشیروان جو ہے اس کا عقیدہ ایسا ہے نا, عقیدے کی وجہ سے, عقیدہ صحیح نہیں ہے تو عقیدے کی وجہ سے جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس کا عقیدہ جو ہے درست نہیں ہے, لہذا وہ جنت میں نہیں جائے گا. لیکن لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا تھا, لہذا وہ جہنم میں بھی نہیں جائے گا. سمجھ گیا؟ نہیں, ابھی تھوڑا ہو سکتا ہے ذہن الجھ جائے ہے نا, تھوڑا سا الجھ جائے. تھوڑا مثال دے دیا جائے بچوں کے لیے ہے نا. شک کو لے کر نہ اٹھا کیجیے ہے نا, جہاں شک ہو تو دریافت کر لینا چاہیے. مثال دے دے, مثلا جو ہے مثال کے طور پہ بارش ہو رہی ہے, اب جو ہے آپ وہ برساتی لباس وغیرہ پہن لیں یا چھتری وغیرہ لے لیں, تو ایسا نہیں ہے کہ مثلا جو بارش نہیں ہو رہی ہے, بارش ہو رہی ہے تو بارش تو ہوگی, بارش میں آپ نکلے ہیں لیکن آپ کا لباس نہیں بھیگے گا. سمجھ گئے نا؟ واضح ہوا نا؟ پڑھیے سلوات. تو اتنا عادل بادشاہ تھا. اب آپ دیکھیں کہ اگر جو ہے انسان اگر عدل نافذ کرتا ہے تو خود جو ہے اس کا ہے نا قصر آج بھی ہے نا اس کا باقی ہے عدالت کی وجہ سے. لیکن ابن زیاد کا زیارت پہ گئے ہوں گے نا, دیکھا ہوگا حضرت مسلم کی جو قبر ہے نا, اس کے بعد دیکھا ہے نا ابن زیاد کا کیا ہے, سب محل جو ہے ختم ہو گیا, سب محل وغیرہ ختم ہو گیا, صرف بنیاد باقی ہے. تو معلوم یہ ہوا ہے کہ جب کوئی عدل و انصاف کرتا ہے تو اس کا جو ہے قصر باقی رہتا ہے, محل باقی رہتا ہے.
جب ظلم کرتا ہے تو ظلم کی وجہ سے نشان مٹ جاتا ہے. پڑھیے صلوات محمد والے محمد. اس کا نشان مٹ جاتا ہے. اور یہی جو ہے خود عدل جو ہے یہی انسان کی حفاظت کرتی ہے. جیسا کہ ملتا ہے کہ روم سے ایک سفیر آیا ملنے کے لیے نوشیروان سے. جب ملنے آیا تو ایک شخص سے کہا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں. کہا چلے جاؤ اندر ہیں چلے جاؤ. اب یہ دندناتا ہوا گیا, کوئی ہے نہیں, چلا گیا اندر تک. گیا تو دیکھا نوشیروان عادل جو ہے تنہا بیٹھا ہوا ہے. اب یہ دیکھ کر دنگ ہوا کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں تو ارد گرد محافظ ہوتے ہیں نا, ارد گرد محافظ ہیں, پہرے دار ہیں, سب سپاہی ہے, لاؤ لشکر ہے, لیکن یہ تو کچھ نہیں. دروازہ کھلا ہوا ہے اور کہا کہ جاؤ. ایک شخص نے کہا جاؤ, اندر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ دندناتا ہوا چلا گیا. دیکھا کہ کوئی ارد گرد نہیں ہے, نہ پولیس ہے, نہ نگہبان ہے, نہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس نے پہلے ہی سوال کیا. کہا کہ دیکھیے آپ جو ہے بادشاہ ہیں اور آپ تنہا ہیں, ارد گرد کوئی سپاہی نہیں ہے. کہا کہ دیکھو عدالت ہی جو ہے وہ ہمارا حفاظت کرتا ہے. یعنی جو عادل ہو تو پھر اسے محافظ کی ضرورت نہیں ہوتی. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو عدالت ہی جو ہے وہی جو ہے اس کی حفاظت کرتی ہے. جب عادل ہو تو محافظ کی ضرورت نہیں ہوتی. تو جہاں بھی جس جگہ بھی اگر جو ہے جس سرزمین پہ اگر عدل ہے اور اسی کے برعکس اگر ظلم ہے تو اب اگر ظلم ہے تو اگرچہ بہترین ٹاور ہو, نہر ہو, سوئمنگ پول ہو, باغ ہو, پھول ہو, تمام چیزیں ہوں, لیکن وہ زمین مردہ زمین ہوگی, ہے نا. یہی ہے قرآن میں چھٹے امام نے فرمایا ہے. لیکن جو ہے جس زمین پہ عدل و انصاف نافذ ہو تو اگرچہ نہر نہ ہو, باغ نہ ہو, بہترین محل نہ ہو, وہ زمین جو ہے زندہ زمین کہی جائے گی. تو عدل جو ہے ایسی چیز ہے کہ جب لوگوں نے سوال کیا نوشیروان سے یہ بتائیے کہ آپ کے اندر عدالت کیسے آ گیا, تو اس نے کہا کہ ایک مرتبہ ہم راستے میں کھڑے تھے. سنیے گا, بہت دقیق بات ہے. راستے میں کھڑے تھے تو کیا دیکھا کہ ادھر سے ایک کتا آ رہا ہے اور ایک آدمی تھا اور اس نے جو ہے ڈھیلا اٹھایا. دیکھتے ہیں نا آج بھی, ہے نا, بچے کرتے ہیں نا. کہا کہ ڈھیلا اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جو ہے کتے کو مارا اور اس کے ٹانگ پہ مار دیا. اور وہ کتا جو ہے ٹانگ اٹھا کر چلاتا ہوا بھاگ رہا تھا, جا رہا تھا. ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک آدمی بلا وجہ جو ہے کتے کو مار دیا اس کے ٹانگ پہ. کہ تھوڑی دیر کے بعد چلنا ہونے کے بعد کیا دیکھا کہ ایک جو ہے ادھر سے گدھا آیا اور اس گدھے نے اپنے پاؤں سے اپنے پیر سے اس کے پیٹ پہ مار دیا. ہم نے کہا عجیب. کہا کہ اس کے بعد جو ہے ہمارے اندر جو ہے عدل پایا جانے لگا نا. تو عدل جو ہے ایسی چیز ہے کہ ظاہر. ایک اور سنا دیں, یاد آ گیا جلدی سے, ہے نا, سن لیجئے. محمود غزنوی کا, ہے نا, 3-4 ہے. ایک اور اس کا نوشیروان کے ایک اور سن لیجیے, یاد آ گیا, ہے نا. باقی جو ہے رہنے دیجیے, کل پڑھ دیں گے, ہے نا. پہلے ہی بتا دے رہے ہیں کہ اسی حساب سے آئیے گا, اطمینان سے, کوئی مسئلہ. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. اسی کا نوشیروان کا ہے نا یہی ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے یہ گیا ایک شخص کے پاس, ایک دیہات میں گیا. جب ایک دیہات میں گیا تو پھر اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم اپنے باغ سے انگور لے کر آؤ. تو وہ اپنے باغ سے انگور لے کر نہیں آیا, انگور جو ہے اپنے باغ سے نہیں لایا. نوشیروان بیٹھا کھا رہا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے نوشیروان نے کہا کہ کہاں سے لائے؟ کہا اپنے باغ سے نہیں لائے. کہا کہ ہم نے تو کہا تھا. دیکھیے پہچانتا نہیں تھا وہ کہ نوشیروان ہے. کہا کہ وہ جو ہے اس میں ہمارے باغ میں حاکم کا بھی حصہ ہے, ٹیکس وغیرہ ہے نا, اس کا بھی حصہ ہے, اس لیے ہم نے جو ہے اپنے باغ سے انگور نہیں لیا. کہا کہ لیکن حاکم کو تو اس بات کا اطلاع نہیں ہے. کہا وہ ٹھیک ہے اطلاع نہیں ہے, لیکن جب حاکم عادل ہوتا ہے تو رعایا بھی عادل ہوتی ہے. پڑھیے صلوات پڑھیے.
وہی ابھی کہہ رہے تھے جو محمود غزنوی کا، بس اسی کے بعد مسائل پڑھ دیں گے نا کہ محمود غزنوی ہے نا اس کے بارے میں بھی جو ملتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ جو ہے وہ اپنے محل میں تھا، خوشم خرش اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا کہ کیا دیکھا کہ ایک شخص جو ہے یہ فریاد کر رہا ہے کہ اے پروردگار ہمارا جو ہے کوئی سنتا نہیں ہے، ہمارے اوپر جو ہے ظلم ہو رہا ہے، اور وہ فریاد کر رہا تھا یہاں تک کہ محمود غزنوی سونا چاہ رہا تھا لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی، سونا چاہ رہا نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے خادموں سے کہا کہ دیکھو ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی پریشان حال ہے، کسی کے اوپر جو ہے ظلم ہو رہا ہے۔ خادم آیا اور آنے کے بعد دیکھا ہوگا، کہا کہ نہیں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، پھر سونا چاہ رہا تھا، پھر نیند نہیں ہے۔ سنیے گا بہت دقیق واقعہ، آخری واقعہ پڑھ رہے ہیں تو پھر جو ہے دیکھا تو کوئی نہیں، پھر چلا گیا۔ اب اسے نیند نہیں آ رہی تھی، اس نے کہا کہ ہم خود دیکھتے ہیں۔ اب اٹھا اور اٹھنے کے بعد جو ہے مسجد میں آیا تو کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ بیٹھا ہوا فریاد کر رہا ہے کہ پروردگار کوئی ہماری فریاد نہیں سن رہا ہے، پروردگار ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ تو اب یہ شخص جو ہے آیا اور آنے کے بعد بادشاہ نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے اوپر کیا ظلم ہو رہا ہے۔ کہا کہ دیکھیے ایک شخص ہے وہ رات میں ہمارے گھر آتا ہے اور آنے کے بعد جو ہے ظاہر سی بات ہے وہ ظلم کر رہا ہے اور ہماری بیوی کے ساتھ جو ہے نا غیر شرعی فعل انجام دے رہا ہے، اور کوئی جو ہے ہماری فریاد سننے والا نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، غریب ہیں۔ کس نے کہا کہ دیکھو اب وہ شخص آئے تو تم جو ہے ہمیں اطلاع دینا، ہمیں تم اطلاع دینا۔ خادموں سے کہہ دیا۔ اب جب ادھر وہ شخص آیا تو فوراً یہ شخص دوڑتا ہوا آیا۔ آنے کے بعد بادشاہ سے کہا کہ دیکھو وہ شخص ہمارے گھر پہ آ گیا ہے۔ اب جو ہے اس نے فوراً تلوار لیا اور دوڑتا ہوا آیا، اور جیسے ہی اس کے گھر میں پہنچا، ابھی حجرے میں نہیں گیا تھا، تو اس نے کہا کہ تم جو ہے شمع گل کر دو، یعنی لائٹ بند کر دو۔ اب اس کے بعد جو ہے اس نے جو ہے لائٹ یا جو بھی لانٹین وغیرہ جو شمع تھی اس نے جو ہے بجھا دیا۔ اب جب بجھا دیا، اب اس کے بعد جو ہے اس نے حملہ کیا، بادشاہ نے اسے قتل کیا۔ جب قتل کر لیا تو اب اس سے کہا کہ اب جو ہے شمع جلاؤ۔ اب جو ہے شمع جلا دیا، فوراً جو ہے اس نے سجدہ شکر بجا لایا، یعنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دیا، سجدہ شکر بجا لایا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ تمہارے گھر پہ جو کچھ بھی ہے لاؤ ہمیں دو، ہم کھائیں۔ تو لایا اور لانے کے بعد دیا۔ اب یہ پریشان ہے، کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ ہم سمجھ نہیں پائے، پہلے آپ نے کہا کہ لائٹ بجھا دو، ہم نے بجھا دیا، پھر کہا جلا دو، ہم نے جلایا، تو پھر آپ نے سجدہ شکر بجا لایا۔ ہم غریب آدمی، آپ کہاں بادشاہ، اور پھر جو ہے ہمارے گھر پہ آپ نے جو ہے کہا جو کچھ بھی ہے لاؤ ہم کھا لیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ دیکھو جب تم نے یہ کہا کہ ہمارے اوپر ہمارے ساتھ جو اس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے، تو ہم نے یہ سوچا کہ کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ یہ فعل انجام دے، ہو نہ ہو یہ کوئی ہمارا بیٹا ہی ہوگا، تو ہم نے اس لیے لائٹ کو بند کرا دیا کہ ایسا نہ ہو کہ رشتہ پدری معنی ہو جائے، حق میں انصاف کرنے میں رشتہ پدری معلوم ہو جائے۔ اور دیکھو جو ہم نے سجدہ شکر بجا لایا تو ہم نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ہمارا بیٹا نہیں ہے اس فعل میں، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا۔ اور جو ہم نے تم سے کہا تھا کہ لاؤ جو کچھ بھی ہو ہم کھا لیں، تو ہم نے پہلے ہی عہد کر لیا تھا، نیت کر لی تھی کہ جب تک ہم تمہیں انصاف نہ دلا دیں گے اس وقت تک کچھ بھی نہیں کھائیں گے۔ پڑھ دیجئے صلوات۔ تو اب آپ دیکھیں کہ مولا کائنات کو جو شہید کیا گیا وہ جو ہے عدل کی وجہ سے، کہ مولا جو ہے عدل و انصاف نافذ کرتے تھے۔ ہاں عزیزان محترم، اس وقت مولا علی زندگی اور شہادت کے درمیان کروٹیں بدل رہے۔ جب مولا علی مسجد کوفہ میں آئے، ابن ملجم ملعون نے جب تلوار سے وار کیا، مولا علی کا سر شگافتہ ہو گیا، یہاں تک کہ
مسجد کوفہ کے قمقمے خاموش ہو گئے، دروازے آپس میں ٹکرانے لگے۔ جبریل نے ندا دی، تحدمت واللہ ارکان الہدا قد قتل امیر المومنین، علی ابن ابی طالب قتل کر دیے گئے۔ ہاں عزادارو، آخر کار آپ دیکھیں کہ جب طبیب آتے تھے، یہاں تک کہ جب طبیب نے کہا کہ اب بچنے کی امید نہیں ہے، اور جب یہ پس پردہ خبر پہنچی تو شہزادی ام کلثوم تڑپ گئیں، آوازیں بلند ہو گئیں، یہاں تک کہ وہ ملعون کہ جس نے ظلم کیا تھا۔ دیکھیں کوئی بھی دشمن ہو تو دشمن کو کوئی اور بس آخری فکرہ ہے، کوئی اور دودھ یا شربت دے دے، یہ اور بات ہے۔ صرف جو ہے یہ اہل بیت کا خانوادہ ہے، وہ شربت، وہ شیر، وہ دودھ کہ جو بابا کا قاتل تھا اور شہزادی ام کلثوم نے امام حسن کے سپرد کیا، اور امام حسن نے جو ہے اسے دیا، یہاں تک کہ دیکھا کہ جب زبان اس کی خوش ہو گئی ہے۔ بس آخری فکرہ کہ جب طبیب نے یہ کہہ دیا کہ اب بچنا مشکل ہے، اور جو بھی وصیتیں کرنی ہیں وہ جلدی جلدی وصیتیں کر لیں، اور مولا علی نے جو ہے وصیتیں کی، ہر ایک کو وصیت کیا ہے، یہاں تک کہ ام البنین جب رونے لگی، گریہ کرنے لگی، تو مولا کائنات نے سوال کیا کہ آخر وجہ کیا ہے، ہم ابھی زندہ ہیں؟ تو کہا کہ آقا ہر ایک کے بازو کو آپ نے اس کے بازو میں دیا، لیکن میرے عباس سے کیا خطا ہوئی ہے؟ تب علی رونے لگے اور حسین کو بلایا اور عباس کو بلایا۔ ہاں عزادارو، وصیت کی بس آخری فکرہ کہ جب طبیب نے یہ کہہ دیا کہ اب بچنے کی امید نہیں ہے، اگر جو ہے دودھ مل جاتا تو بہتر تھا۔ جب یہ کہا کہ دودھ مل جاتا بہتر تھا، ادھر طبیب نے کہا تھا، گھر پہ کہا تھا، لیکن یہ آواز پورے کوفے میں پھیل گئی، اور وہ جو یتیم بچے تھے خود مولا علی جو ہے اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، دودھ پلاتے تھے، لیکن وہ یتیم بچے اپنے کوزے میں دودھ لیے ہوئے در علی پہ حاضر ہو گئے، آواز دے رہے ہیں، مولا ہم شیر لے کر آئے ہیں، مولا ہم دودھ لے کر آئے ہیں۔ اب امام حسن گھر کے باہر آئے اور لوگوں نے کہا، بچوں نے کہا کہ آقا ہم جو ہے مولا کے لیے شیر لے کر آئے ہیں۔ امام حسن نے کہا ٹھہرو۔ امام حسن گھر کے اندر گئے، بیت الشرف میں گئے، اور جانے کے بعد کہا کہ بابا یتیم بچے آپ کے لیے شیر لے کر آئے ہیں۔ اے آزادارو، یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے کہ بچے شیر لے کر آئے ہیں، لیکن مولا آپ کی بیٹیاں ہوں گی، آپ کی نواسیاں ہوں گی، سکینہ ہوں گی، یہی کوفہ ہوگا، نہ کوئی پانی دینے والا نہ شیر دینے والا۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو عجز زیارت کی مشتاق ہیں عجز زیارت کی توفیق عنایت فرما، جو مریض ہیں شفا عاجل عنایت فرما، کریم حضرت کے ظہور میں عاجل فرما، میں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ السلام علیکم یا عبد اللہ علی الارواح التي حلت بفنائك لك مني سلام الله عبد ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتك والسلام على الحسن وعلى علي بن الحسن وعلى أولاد الحسن وعلى أصحاب الحسن ورحمة الله وبركاته۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم من الضعفاء الفقراء، السلام علیکم یا شمس الشمس، السلام علیکم یا نساء، السلام علیکم المدفون بأرض، السلام علیکم یا عشیة الزوار في سلطان بالعزم علی بن منصور ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب زمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن،
السلام علیکم یا قاتل برہان، السلام علیکم یا امام السجان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.